وسلم کا نام صرف اور صرف برائے نام استعمال کرتے ہیں. وہ صرف اور صرف یہ کہ صاحب ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. ان کی تبلیغ کا منبع صرف یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول سے ہٹا کر, اللہ کے نیک بندوں سے ہٹا کر وہ صرف اللہ کی طرف لگانا چاہتے ہیں. کیا ایسی صورت میں ہمارا اور آپ کا ذہن یہ قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دسترخوان سے ہمیں کھانے دے گا؟ آج یہ میں آپ کو 11ویں سپارے کے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں. تفسیر ساوی میں علامہ احمد الساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بحث چھیڑی ہے, جو اشرفی میں 22واں خط ہے, اس میں بھی یہ بحث موجود ہے. وہ بحث یہ ہے کہ فرعون جب غرق ہونے لگ گیا تھا تو اس نے 3 دفعہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا. ایک دفعہ نہیں, اس نے 3 دفعہ. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اس نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ اقرار اس نے کیا کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں, لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا وہ بے ایمان ہے. آپ کہیے گا علمی بحث میں لے جا کر کہ صاحب اس کا ایمان اس وقت مقبول اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہ حالت غرغرہ میں تھا. غرغرہ جانتے ہیں, نزا کی حالت میں. ایک انسان پر جب موت طاری ہو, نزا کی حالت میں آ جاتا ہے, قوما کی حالت میں آ جاتا ہے, اب دنیا سے وہ بے نیاز ہونا چاہتا ہے. ایسی حالت میں اگر وہ اقرار کرے گا تو اس کا اقرار قابل قبول نہیں ہے. میں کہوں گا یہ قانون تو ہمارے زمانے میں بنا ہے, اس زمانے میں تو یہ قانون بنا ہی نہیں تھا صاحب, اور ہمارے زمانے میں بھی بہت بعد میں جا کر یہ قانون بنا ہے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا, اور وہ شخص قتل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ رہا تھا. تو کسی نے روکا کہ اس کو مت قتل کرو. اس نے کہا یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نے قتل کر دیا. یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کر سخت ناراضگی کا اظہار کیا, اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہلا شققتا, کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ تو دیکھیے ایسی حالت میں بھی تو ایمان مقبول ہو رہا ہے نا. تو فرعون نے تو 3 دفعہ اقرار کیا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. 3 دفعہ اس نے اقرار کیا, پھر اس کو بے ایمان قرآن نے کیوں کہا ہے؟ سیدھی سادی بات ہے, اس نے 3 دفعہ اللہ کو مانا, اقرار کیا, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے پیغمبر تھے, بغیر موسیٰ کے وسیلہ کے وہ اللہ کو مان نہیں سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید اسی وقت قبول کرے گا جب پہلے فرعون موسیٰ کو مانتا, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا, اس کے بعد اللہ کی توحید کا اقرار کرتا, تب اس کا ایمان مقبول ہوتا. میرے رسول نے اس فقرے میں کتنا اچھا جملہ دیا, کہا کہ تم نے تعبیر سن لیے کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے, لیکن بات سن لو, میں تمہارے درمیان وجہ امتیاز ہوں. جس نے میری اطاعت کی اس کے لیے دسترخوان سے کھانا ہے, جس نے میری اطاعت نہیں کی اس کے لیے دسترخوان سے کھانا نہیں ہے. تو یہ ہے وہ دعوت کا مفہوم جو اصطلاحی طور پر ہے, یوں کہہ لیجیے. ویسے قرآن پاک میں لفظ دعوت بہت سارے معنی میں مستعمل ہیں. بس اتنی بات, میں تو اتنی بات کے موڈ میں بھی نہیں تھا, بس یہ آپ لوگوں کی چاہت اور محبت کی بنا پر میں اتنی بات بھی کر گیا, ورنہ قرآن پاک میں دعوت کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم بیان کیا گیا ہے. اور میں نے یہ سوچا تھا کہ مکمل تقریر اگر میں دعوت و تبلیغ پر آپ کو نہ سنا سکوں تو کم از کم میں اس عنوان کا ایسا نقشہ کھینچ دوں کہ میرے نقشے پر آپ مزید نقشے بنانا چاہیں تو بنا سکیں. اور الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا ہوگا, کیونکہ یہ جو میں نے دعوت و تبلیغ پر جو مضمون دیے, نعرہ رسالت, فیضان اشرفیہ, حضور ممتاز العلماء, اس پر جو میں نے نقشے آپ کو بنا کر دے دیے, یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ستون میں نے ستون بنا دیے, عمارت آپ اس پر تعمیر کر لیں. ورنہ یہ دعوت و تبلیغ پر عنوان میں نے تو ابھی آپ کو چند دعوتوں کے نام بتائے. رسول کی دعوت کا نام دعوت اسلام, اس کے بعد خلفائے بنو عباسیہ کے دور میں دعوت ایک پہلی دعوت چلی, اس کا نام رکھا گیا الرضا من آل محمد. اس کے بعد بنو عباسیہ کے دور ہی میں پھر ایک دعوت کی تحریک چلی, اس کا نام رکھا گیا دعوت بنی ہاشم. اس کے بعد پھر ایک قرمطی فرقہ کی دعوت چلی, پھر اس کے بعد اسماعیلی فرقہ اسی کے ساتھ منسلک ہے, پھر دعوت مصریان, یہ ساری دعوتیں چلی. میں تو اس میں بہت ساری دعوتوں کو کاٹ چھانٹ کر بتا رہا ہوں,
تاکہ ان کے طرف سے جو دعوت کا انتظام ہے اس میں کوئی میں لنگر نہ ڈال دوں. آپ کو دعوت کھانی ہے ان کی بھی. بس یہ 2-4 جملے میں آپ کی گوش گزار کر گیا تاکہ آپ میرے اس مفہوم کو سمجھ لیں. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، کہ دعوت حق اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جس کو انسان کو انتہائی غور و فکر کے ساتھ سمجھنا چاہیے. اور اب ہم ایسے زمانے پر قدم رکھ چکے ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ مقرر کو اب اپنی تقریر کا انداز بدلنا چاہیے، کہ اب ہم ایسے زمانے پر قدم رکھ چکے ہیں کہ اب ہمیں اس قسم کے تحاریک آپ کو بتانے چاہیے. آج دیکھیے دعوت کے نام پر کتنی جماعتیں ہیں. میں ان ساری جماعتوں کا نام ایک مقدس محفل میں کیوں لینے جاؤں، لیکن آپ ان کے اشتہارات آپ دیواروں پر چاکنگ دیکھتے ہوں گے. ہمارے یہاں لفظ دعوت بہت کم استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی رہی کہ دعوت اسلامی تو ایک نام تو آیا، ورنہ ہم نے دعوت کا لفظ استعمال نہیں کیا. دیکھیے اس دعوت کے لفظ میں کتنا وسیع معنی اور مفہوم ہے اس کے اندر. غیروں نے اسی وجہ سے لے لیے. اب دعوت والارشاد ان کے نام بن گئے، جماعت الدعوت انہوں نے بنا دی ہے. پتہ نہیں کیا کیا دعوت کے نام پر انہوں نے بنا لیا اور ہم سے عداوت کرنے لگے. ہم نے اس لفظ کو چھوڑ دیا، اس لفظ کی اہمیت کو ہم نے نہیں پہچانے. تو اس لفظ کی اہمیت کو پہچانیے. ان جیسے بزرگوں کی محفل میں جب بیٹھیے تو میرا تو یہی ارادہ رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم نئے پیغام آپ کو دے دیں. تو اب آپ اس آئینے میں پہچان لیجئے گا کہ کس دعوت و تبلیغ کی تحریک میں ہمیں جانا چاہیے اور کس دعوت و تبلیغ کی تحریک میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. وہ صرف سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی جملہ کافی ہے، وَمُحَمَّدٌ فَرَقٌ بَيْنَ النَّاسِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے درمیان وجہ امتیاز ہے. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں یہ فیصلہ دے دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخدوم المشائخ علیہ رحمہ کی دعوت و تبلیغ کی وہ تحریکیں جو انہوں نے خانقاہوں کی شکل میں دنیا میں بنائے، جن مدرسے کی شکل میں انہوں نے دنیا میں بنائے، جو انہوں نے تنظیم کی شکل میں انہوں نے بنائے. آپ نے الاشرف فاؤنڈیشن کا نام سنا؟ اس کے بانی اور سرپرست اعلیٰ مخدوم المشائخ علیہ رحمہ. پھر انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر اور مزید تحریکیں چلی اور آج ہمارے یہاں اسی نام پر دعوت و تبلیغ کے تحریک کے نام پر ہمارے یہاں غوث العالم اکیڈمی بھی ہے. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے صاحب. ہمیں خالی صرف ہمیں ذہن حاضر کر کے ان چیزوں پر نظر دوڑانی چاہیے، ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. یہ ساری تحریکیں جو ہیں سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کے برکات و ثمرات ہم سب کو عطا فرمائے. اور جو کچھ ہم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دعوت و تبلیغ سے متعلق باتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.